أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ کریمہ کے کلمات کے معانی: وَإِذْ، اور یاد کیجئے کہ جب، اخذنا، ہم نے لیا، فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے پکڑا، ہم نے لیا، میثاق، پختہ، پکا وعدہ، وثیقہ نویس، پختہ تحریر لکھنے والے، میثاق، پکا وعدہ، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد سے، یعنی اولاد یعقوب سے، یہودیوں سے، لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرو گے تم مگر اللہ کی۔ لا تعبدون فعل مضارع منفی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، واو مانے اور، بے مانے ساتھ، والدین ماں اور باپ، والدین، احسان سلوک، بھلائی، حسن، عمدگی کے ساتھ برتاؤ کرنا، وذی القربیٰ، اور قرب والوں سے، واو مانے اور، ذی القربیٰ قریبیوں سے، رشتہ داروں سے، والمساکین، مسکین کی جمع ہے، والیتامى، اور یتامى یتیم کی جمع ہے، وقولوا، واو مانے اور، قولوا کہو، یہ فعل امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، للناس، لے مانے لیے، الناس لوگ، لوگوں سے، حسنا عمدگی سے، اچھے انداز میں، اچھی اچھی باتیں، واقیموا، اور قائم کرو تم، یہ بھی فعل امر ہے، الصلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دو زکوٰۃ، واو مانے اور، آتو دو، فعل امر ہے یہ بھی، زکوٰۃ، زکوٰۃ کو کہتے ہیں، ثم پھر، تولیتم، تم نے اعراض کیا، واللہ یولی، منہ موڑنا، پیٹھ پھیر دینا، کسی بات سے مکر جانا، انکار کرنا، پھر جانا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ موڑنے والے ہو، ثُمَّ تَوَلَّى مِنْكُمْ، پھر تم میں سے کچھ لوگوں نے منہ موڑا، اعراض کیا،
الا قلیلا منکم سوائے تھوڑے کے، الا سوائے مگر، قلیل تھوڑا، منکم تم میں سے، وانتم اور تم معرضون اعراض کرنے والے ہو، منہ موڑنے والے ہو۔ اس آیہ کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، وذی القربى، اور قریبیوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے عمدہ باتیں کہو، اچھی باتیں کہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے تھوڑوں کے سوا، قلیل کے علاوہ پھر گئے، اعراض کر بیٹھے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم بھی منہ موڑنے والے ہو، تم بھی اعراض کرنے والے ہو۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے جن انعامات سے نوازا، ان کا ذکر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت اہل کتاب کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اپنے کیے ہوئے ایک پختہ عہد کو یاد کروا رہا ہے، اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ امت سے جو عہد ہوتا ہے وہ اس کے نبی کی معرفت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں بے شمار نبی بھیجے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کی بدولت ان سے عہد لیے گئے۔ قرآن حکیم اپنی ان تعلیمات کے ذریعے جو دنیا کو حقائق کی طرف متوجہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ بنی اسرائیل مدینہ منورہ میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور عناد کا معاملہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے کی بجائے، آپ کا ساتھی بننے کی بجائے، تعصب اور عناد کا شکار ہو کر آپ کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرا انہیں یاد تو کرنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل کتاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے ان کے نبیوں کی بدولت پختہ عہد لیے ہوئے ہیں۔ وہ عہد کیا تھے؟ ان میں سے ایک عہد کا ذکر اس پیاری آیہ کریمہ کے ذریعے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالمین نے اولاد آدم کی ہدایت کے لیے جو دین نازل کیا، اس کی بنیادی تعلیمات شروع سے لے کر آخر تک یکساں ہیں، اور اس میں عقیدہ توحید بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنا بندہ رسول بنا کر اولاد آدم کی ہدایت کی ذمہ داری اسے دی، اس کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ اس کے بندوں کو اس حقیقت سے آگاہ کریں کہ زمین و آسمانوں کا بنانے والا ایک ہے۔ پوری کائنات کا نظام جس ذات کے قبضے میں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں، اس کو حمایتی نہیں چاہیے۔ وہ قادر مطلق، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون،
یہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اس نے بلا شرکت غیر زمین و آسمانوں کا نظام قائم کیا، اس میں ہر طرح کی نعمتیں رکھیں اور انسان کو اپنی نیابت کا اعزاز عطا فرما کر یہ حکم دیا کہ میں نے تمہیں یہ چند روزہ زندگی آزمانے کی خاطر دی ہے، اور اس آزمائش میں کامل بننے کے لیے، پورا اترنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھو۔ عبادت وضع الجبہۃ علی الارض بنیت العبادہ، سجدہ اور عبادت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرتے ہوئے اس کے حضور جھک جائے، اپنی پیشانی اس کے آگے زمین پر رکھ دے، اس کی طاقت، اس کے اختیار کو یہ تسلیم کرے کہ وہ قادر مطلق کسی اور کا محتاج نہیں، جو نظام کائنات کو چلانے میں اس کے لیے معاون و مددگار ہو۔ جب اس وحدہ لا شریک نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو احسن تقویم میں، بہترین سانچے میں ڈھالا، ایسی ایسی نعمتوں سے مالا مال کیا کہ انسان اتنی صدیاں بیت جانے کے باوجود آج تک یہ نہیں جان سکا کہ اس کی اپنی حقیقت کیا ہے۔ وہ مخلوق ہے، اسے کسی نے بنایا ہے، اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ بنانے والے نے جو کتابچہ ہدایت، آنکھ کیسے استعمال ہو، کان کیسے استعمال ہوں، زبان کو کس طرح استعمال کیا جائے، ہاتھ اور پاؤں کے اعمال کیا ہونے چاہیے، اس ہدایت کے مطابق یہ زندگی گزار لینا انسان کو ابدی انعامات کا حقدار بنا دیتا ہے جو اس نے روز محشر میں انسانوں کو عطا کرنے ہیں۔ پروردگار عالمین بنی اسرائیل کی بدعہدی، بد اخلاقی، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعصب برتنا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیروکار بننے کی بجائے ان کے مد مقابل آ کھڑا ہونا، اس حقیقت کو ان پر واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ تمام اعمال اس عہد کے خلاف ہیں جو اللہ رب العزت نے تم سے لیے ہیں۔ اب ان وعدوں میں، اس عہد میں سر فہرست جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی بات ہمیں اسلام نے عطا کی ہے۔ ہم اس وحدہ لا شریک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ لم یلد ولم یولد کی شان کے مالک کے سامنے سجدہ نیاز اس انداز میں کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں یکتا ہے۔ اس عہد میں دوسری بات ان سے یہ کہی گئی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ یہاں پر یاد رکھیے قرآن کریم نے اہل ایمان کو جو نیک اعمال دیے ان میں سر فہرست تو عقیدہ توحید و رسالت کا اقرار ہے۔ اس کے بعد نیک اعمال میں سب سے بڑھ کر، سب سے اہمیت کا حامل اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ پروردگار عالمین نے اگر یہ اعلان کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو اس کے بعد بندوں کو جو حکم دیا گیا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور والدین کے ساتھ اولاد کا حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے سامنے ادب اور احترام کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔
اس کی آواز اپنے والد یا والدہ کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، راستہ چلتے ہوئے ان کے آگے نہ چلے، ان کی کہی ہوئی بات کو اہمیت دے، اور اگر وہ خدمت کے حقدار ہیں تو جسمانی خدمت کے ساتھ ساتھ مالی خدمت بھی بجا لائے۔ یہ اولاد کے حقوق میں اولاد کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا جو ماں باپ کے ضمن میں حق رکھا ہے، یہ بات ہمیشہ مد نظر رہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جب یہ کلمہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہ ہم پر اس حقیقت کو آشکار کر دیتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا ہم پر سب سے بڑھ کر جن کا حق ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے جس دکھ کے ساتھ، جن مشقتوں کے ساتھ ہمیں پالا ہے، ہم پوری زندگی ان کی خدمت کر کے ان کا یہ حق کی خدمت ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اولاد کو ماں باپ کے لیے جو دعا تعلیم دی، اس کے کلمات یہ ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلائی ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے میرے لیے اتنا بینک بیلنس چھوڑا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے میرے لیے شاندار مکانات اور کاروبار کا اہتمام کیا ہے، بلکہ اولاد پر حق خدمت کے ضمن میں وہ جو بچپن میں کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب انسان محتاج ہے، اپنا کام خود نہیں کر سکتا، اپنا لباس صاف نہیں کر سکتا، اپنے بدن کو صاف نہیں کر سکتا، یہ ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کے پیشاب کرنے پر اپنے آپ کو اس پر لٹا لیتی ہے، لیکن بچے کو سردی سے گرمی سے بچانے کے لیے بے چین رہتی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا توحید باری تعالیٰ کے اقرار کے بعد سب سے بڑی نیکی قرار دیا گیا۔ اب ماں باپ کے ضمن میں ہمیں یہ کہا گیا کہ صلہ رحمی کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہ جو قریبی ہیں، والدین کے رشتے کی بنا پر جو ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہے، خاندان بنتا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے، تائی ہے، چچی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں جب مخلوق خدا کو شریک کرتا ہے تو ماں باپ کے بعد سب سے بڑا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے، اور اس کے بعد یتیم ہے، مسکین ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اہل ایمان کہ قرآن یتامى و مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی اس انداز میں اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کی رضا کو اگر کوئی بندہ تلاش کر سکتا ہے تو وہ دکھی لوگوں کے دکھ بانٹتے وقت، ان کے کام سنوارتے وقت، ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے وقت، پروردگار عالمین کل قیامت کے دن بندے سے کہے گا کہ میرا ملنا کچھ مشکل نہ تھا، اگر تو دنیا میں مجھ سے ملنا چاہتا تو جب بھی کسی مشکل میں پھنسے انسان کی مشکل آسان کرنے کے لیے، جب بھی کسی دکھی کا دکھ بانٹنے کے لیے، جب بھی کسی تکلیف میں مبتلا کی تکلیف کو آسان کرنے کے لیے تو اس کے پاس پہنچتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ ہر کیف یہ تعلیمات پورے قرآن کریم میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کا بار بار ذکر آئے گا۔
اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے جو پختہ عہد لیا اس میں اپنی عبادت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے بعد کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن کا، قولوا للناس حسنا۔ انسان اپنی زبان کو بندگان خدا کی بھلائی کے لیے کھولے، اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا لفظ نہ نکلنے پائے جو بھی کسی کو دکھ دے، کسی کی دل آزاری کا موجب ہو۔ قولوا للناس حسنا، کیا خوبصورت انداز ہے پروردگار عالمین کے اس ارشاد کا، اور اسے عملاً نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز میں دنیا کو دکھایا۔ جو بھی نیک نیتی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے اخلاق کا معترف ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور انسانیت کے سب سے بڑے محسن اور انسانیت سے پیار کرنے والے انسان نے بندگان خدا کو تعلیم یہ دی کہ خیارکم خیارکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر۔ یہ نہیں کہا کہ جس کا محل بڑا ہے، جس کے پاس شاندار سواریاں ہیں، جن کے پاس مال و زر کے انبار ہیں، فرمایا کہ وہ انسان تم میں سب سے بہتر ہے جس کی عادات، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ قولوا للناس حسنا۔ اس کے بعد حکم دیا گیا واقیموا الصلاۃ۔ بنی اسرائیل پر بھی نماز فرض تھی، ان پر 2 نمازیں فرض کی گئی تھی، انہیں یہ حکم دیا گیا، ان سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں گے۔ اور ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے بڑی پہچان ہماری نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ 2 کام اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ بنی اسرائیل ان سے ہٹے، ذلت و رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے، اور مسلمانوں نے بھی جب سے ان 2 کاموں کو اغیار کی سازشوں کا شکار ہو کر اہمیت دینا ترک کر دی، ذلت اور رسوائی ان کا بھی مقدر بن گئی۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں کلمہ طیبہ ہر ایک پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے صحت مند ہونا یا بیمار ہونا، مسافر ہونا یا مقیم ہونا کوئی شرط نہیں۔ اس کے بعد نماز کی ادائیگی کی قدرت ہوتے ہوئے جس حد تک ممکن ہو اسے پوری طرح اس کا احساس کیا جائے، اسے ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ وہ ارکان اسلام ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی ملک کو ہر طرح کی خرابی سے پاک کرنے اور ترقیوں کی راہوں پر ڈالنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس دن اس قوم کو ایسا لیڈر ملا جو انہیں نماز اور زکوٰۃ کے حقیقی تقاضوں کے ساتھ اس کا پابند بنا سکا، اس دن اس قوم کے سامنے ٹھہرنے والی کوئی قوم نہیں ہوگی۔ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے۔ ہر بالغ مرد اور عورت کو نماز کا پابند بنا دو، ہر صاحب نصاب اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے، نہ غربت رہے گی، نہ بدماشیاں رہیں گی، نہ بد اخلاقیاں رہیں گی، نہ ڈاکے پڑیں گے، نہ چوریاں ہوں گی،
نہ قتل و غارت گری ہوگی، نہ بدکاریاں ہوں گی، تمام تر بدعمالیاں ان کو نیست و نابود کرنے میں جو بنیادی کردار ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا، اور پھر قرآن نے ہمیں بتایا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اے مدینہ میں بسنے والے یہودیوں، اے قیامت تک آنے والے صفحہ ارضی پر یہودیوں، تمہارا یہ کردار رہا کہ عہد کرنے کے بعد بہت تھوڑے لوگ اس پر کام کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، زیادہ تعداد اس سے دور ہو گئی۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، بہت تھوڑے لوگوں کا اس طرف خیال آیا۔ اس حقیقت کی روشنی میں ذرا سوچئے، آج مسلمان جن کی پہچان ہی نماز کی ادائیگی ہے، کتنے لوگ ہیں، کن افراد کو اس بات کا خیال ہے، کن گھروں کی عورتیں نماز کی پابند ہیں، کون لوگ ہیں جو اس کو واقعی ایک فریضہ جان کر اہمیت دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اے یہودیوں تمہارے آباء و اجداد کا تو کردار تھا ہی، اور تم بھی ان حقائق سے منہ موڑنے والے ہو، تم بھی اعراض کرنے والے ہو، تم بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو قرآن کریم نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے جہاں ہم پر بنی اسرائیل کی عہد شکنی کو واضح کیا، وہاں انقلابی انداز میں ہمارے قلب و ضمیر کو بھی جھنجھوڑا کہ جو قومیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد سے پھر کر ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئیں، کہیں اے مسلمان تو بھی اس راہ پر تو نہیں چل رہا۔ ہم نے بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ اے اللہ ہماری زندگی تیری اور تیرے نبی علیہ السلام کی رضا کے لیے وقف ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اس آیہ کریمہ میں تدبر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، اس میں دھیان دیتے ہوئے اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہود جن بدعمالیوں کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوئے، کہیں ہمارا بھی عمل تو وہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی محبت سے معمور فرما کر ہمیں ان آب زر سے لکھنے کے قابل تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔